پہلی بار جب میں اپنی والدہ کے کہے بنا انکل کے لیے چائے بنا کر ان کے کمرے میں لے کر گئی تو کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں نے ایک ہاتھ میں ٹرے پکڑ رکھی تھی، دوسرے ہاتھ سے جیسے ہی میں نے دروازے کا نوب گھمایا، سامنے کا منظر دیکھ کر بے ساختہ میرے ہاتھ سے وہ ٹرے گر کر ٹوٹ گئی۔ چائے کے کپ چھن سے زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گئے تھے، بالکل میرے دل کی طرح۔ گرم چائے میرے پیروں پر بھی گر گئی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اس گرم چائے سے اپنے پاؤں کے جلنے سے اتنی جلن محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی جلن اس وقت میری آنکھوں میں اپنی ماں کو اس انکل کے ساتھ اس حالت میں دیکھ کر ہوئی تھی۔ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے یہ سوچنا کہ جس سے ہم دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے، وہ ہمارے سامنے کچھ ایسا کرے کہ ہماری نظریں ہی شرم سے جھک جائیں۔ ماں کا مقام دنیا میں اللہ اور رسول کے بعد سب سے اونچا رکھا گیا ہے۔ اس کے قدموں میں جنت بتا کر ہمیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ ماں جیسی ہستی ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ کہتے ہیں انسان کی پہلی درس گاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ ابتدائی تربیت اپنی ماں کو دیکھ کر ہی سیکھتا ہے اور عزت اور احترام کا سبق سیکھتا ہے، اور اگر ماں ہی کسی برے فعل میں مبتلا ہو تو کتنا اذیت ناک ہوتا ہے یہ سہنا کہ ہماری ماں کردار کی اچھی نہیں۔ شاید اس اذیت کے لیے میرے پاس بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں ہے، لیکن اس درد کو میں روز محسوس کرتی تھی۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت سی ہونے لگی تھی، اور اس نفرت میں دن بدن اضافہ بھی ہونے لگا تھا، کیونکہ میری ماں اور وہ انکل۔ آج وہ انکل پھر گھر آئے تھے۔ امی انہیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ انکل ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ روز ہی وہ آتے تھے اور روز ہی رات کے وقت آتے تھے، پھر 3-4 گھنٹے میری امی کے کمرے میں رہتے تھے۔ اس کے بعد امی مجھے آواز دے کر کہتی کہ رانیہ انکل کے لیے چائے بنا دو۔ میں چائے بنا دیتی اور وہ چائے پی کر چلے جاتے۔ جب میں امی سے ان کے آنے کی وجہ دریافت کرتی تو وہ کہتی کہ یہ انکل تمہارے بابا کے پارٹنر ہیں، تمہارے بابا کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب تم چند ماہ کی تھی، اسی لیے اب سارا کام یہ انکل سنبھالتے ہیں اور مجھے روز حساب دینے آتے ہیں، مہینے بھر کا پروفٹ بھی دے جاتے ہیں، جس سے ہمارا گھر بھی چل رہا ہے۔ امی کے جواب نے مجھے کبھی بھی مطمئن نہیں کیا تھا۔ میں اب بڑی تھی، 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی، اتنا تو سمجھ سکتی تھی کہ اگر حساب کتاب ہی کرنا ہے تو لاؤنج کس لیے ہے، جو حساب کرنا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے، کمرے میں جانے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ میں یہ بات اپنی والدہ سے صاف طور پر تو نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن وہ شخص مجھے بہت برا لگتا تھا۔ فطری سی بات تھی، میں بچی تو اب تھی نہیں جو یہ سمجھ نہ سکتی کہ ایک عورت اور ایک مرد بند کمرے میں تنہائی میں کیا کرتے ہیں، اور یہ سوچ اپنی ماں کے لیے کیسی کربناک ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ آگاہی بھی شاید دوہرا عذاب ہوتی ہے، میں بھی اسی عذاب سے گزر رہی تھی۔ میری ماں اب بھی جوان اور خوبصورت لگتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرے لیے یہ بات بھی ناقابل یقین سی لگتی تھی کہ میری والدہ نے دوسری شادی کیوں نہ کی، کیونکہ وہ تو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اب میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری والدہ ان خواتین میں سے ہیں جو شوہر کی محبت کو دل سے لگائے خود کو بڑھاپے کی دہلیز پر لے جاتی ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبائے عمر گزار دیتی ہیں۔ وہ روکھی سوکھی کھا کر گزر بسر کر لیتی ہیں۔ ہمارے زندگی گزارنے کا طرز شاہانہ تھا۔ ہم ایک لگژری اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، ہماری ضروریات زندگی کی ہر شے موجود تھی۔ سواری کے لیے گاڑی تھی جسے میری ماں خود ڈرائیو کرتی تھی۔ فیشن بھی میری والدہ پر ختم تھا، سب سے مہنگے برانڈ سے وہ شاپنگ کرتی تھی، ہر ہفتے خود کو چمکانے کے لیے پارلر جاتی تھی، ہر وقت ٹپ ٹاپ رہتی تھی۔ ہمارے محلے دار جب مجھے اسکول سے آتے جاتے دیکھتے تو آپس میں میری ماں کو زیر بحث لاتے کہ کیسی عورت ہے، بچی جوان ہو رہی ہے اور اس عورت میں ذرا غیرت نہیں، کیسے مردوں کو گھر بلائے رکھتی ہے۔ میں ایک آکسفورڈ کے اسکول میں زیر تعلیم تھی، مجھے میری والدہ خود اسکول لینے آتی تھی، ہم شاپنگ پر بھی ایک ساتھ جاتے تھے۔ ویسے تو میری والدہ مجھ سے کہتی تھیں کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتی تھی، لیکن ایسی محبت تو انہیں مجھ سے بھی نہ تھی کہ میری خاطر وہ اپنی جوانی برباد کر دیتی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی تو میرے سر نے جب پہلی مرتبہ میری والدہ کو دیکھا تو وہ ان پر فریفتہ ہو گئے تھے، مجھ سے بار بار میری والدہ کے بارے میں پوچھتے رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے والد حیات نہیں ہیں۔ ایک دن میرے پاس سیٹ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ بالکل اپنی والدہ کی طرح ہیں، بہت زیادہ حسین۔ میں یہ سن کر انہیں غصے سے دیکھنے لگی۔
ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا میں حیران رہ گئی۔ میرے سر اسکول سے چھٹی جلدی لے کر چلے گئے۔ اسکول کی چھٹی ہونے پر میں بہت دیر تک امی کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ مجھے لینے نہ آئی۔ میری ایک کلاس فیلو میرے گھر کے پاس رہتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ رانیہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتی ہوں، لیکن میں اسے منع کرتی رہی۔ میں نے کہا اگر میری والدہ مجھے لینے آ گئی تو مجھے یہاں نہ دیکھ کر فکر مند ہو جائیں گی۔ مجھے یہ پریشانی ستانے لگی کہ کہیں امی بیمار نہ ہو یا گاڑی کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو، کیونکہ وہ مجھے روز وقت پر لینے آتی تھی۔ وہ لڑکی جو میری کلاس فیلو بھی تھی میرے ساتھ کافی دیر میری والدہ کے آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اسکول خالی ہو چکا تھا، سب بچے جا چکے تھے، لیکن میری والدہ مجھے لینے نہ آئی۔ میں مجبوراً اپنی دوست کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے فلیٹ تک پہنچی تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ اس وقت میرے سر میرے فلیٹ کے باہر کھڑے میری والدہ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ سر شاید واپس جا رہے تھے۔ میری امی کے وہی دل لبھانے والے انداز تھے، لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت رات کے آرام دہ لباس میں ملبوس تھی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی بہت آیا کہ میری والدہ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اسکول میں ان کا انتظار کرتی رہی ہوں، یہ پریشانی مجھے الگ ستاتی رہی کہ امی کی طبیعت نہ خراب ہو جو وہ مجھے لینے نہیں آئی، اور وہ یہاں کھڑی میرے سر کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہی تھی، اور سر بھی اسکول سے سر درد کا بہانہ کر کے چھٹی لے کر گئے تھے۔ اس وقت انہیں اتنا خوش اور تر و تازہ دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سر درد میں مبتلا ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر برا تو بہت لگا، لیکن مجھے دیکھ کر امی نے حیرت کا اظہار کیا۔ تمہاری چھٹی ہو بھی گئی؟ وہ تو یوں حیران تھی جیسے انہیں وقت کا احساس بھی نہ ہوا ہو۔ پھر اپنے ہاتھ پر پہنی ہوئی گھڑی دیکھنے لگی، پھر تعجب سے بولی، او ہو مجھے تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا کہ… میری والدہ کی آدھی بات سن کر میرے سر ہنس کر کہنے لگے، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ تمہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوگا۔ میرے سر بڑے بے تکلفانہ انداز سے میری ماں سے بات کر رہے تھے، جیسے میری والدہ سے ان کی برسوں پرانی شناسائی ہو۔ میری ماں بھی معنی خیز انداز سے مسکرانے لگی۔ میں خاموشی سے گھر میں داخل ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، بیگ ایک طرف پھینکا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیسی ماں تھی جسے میری پرواہ نہ تھی؟ اسے یہ تک یاد نہیں تھا کہ بیٹی اکیلی اسکول کے باہر کھڑی ان کا انتظار کر رہی ہے، اور سر سے ان کی الیک سلیک کب ہوئی، وہ بھی اتنی کہ وہ گھر تک پہنچ گئے۔ میں ابھی انہی باتوں پر اپنا دماغ کھلا رہی تھی جب امی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی، کھانا تو میں نے آج بنایا نہیں ہے، تم نے جو کھانا ہے بتا دو، میں آرڈر کر کے منگوا لیتی ہوں۔ میں نے سوچا ظاہر ہے آپ سر کے ساتھ خوش گپیوں سے فارغ ہوتی تو کچھ پکاتی۔ میرے اندر تو جیسے ایک کھولن سی بھر گئی تھی اس وقت۔ میں کم عمر تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ سر یہاں کیا کرنے آئے تھے، لیکن مجھے پھر بھی سب کچھ برا سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ یہ کہہ کر میں اپنی الماری کی جانب بڑھ گئی، اپنے کپڑے نکالے اور بدلنے لگی۔ میں نے اپنے گھر میں مختلف قسم کے مردوں کو آتے دیکھا تھا۔ پہلے میرے سر آتے رہے، ان دنوں وہ مجھے پیپر میں بھی مدد کر دیتے تھے، مجھے یہ بتا دیتے تھے کہ کس سوال کا کیا جواب ہے، لیکن مجھے ان سے اتنی چڑ ہو چکی تھی کہ میں وہ سوال ہی چھوڑ دیتی تھی جس کا جواب سر نے بتایا ہوتا تھا۔ مجھے اپنی والدہ سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ گھنٹوں وہ نہ جانے فون پر کس کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میرا کمرہ تب سے الگ تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، میں اکیلی ہی سوتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میری ماں نے مجھے کبھی سینے سے بھی لگایا ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بار میں بچپن میں بیمار ہو گئی تھی، اور بچے جب بیمار ہو جائیں تو مائیں تو ان کے پاس سے اٹھتی نہیں ہیں، رات بھر اپنے بچوں کے پاس بیٹھی رہتی ہے، لیکن میری والدہ مجھے دوا کھلا کر مجھے میرے حال پر چھوڑ کر میرے کمرے سے نکل جاتی تھی، دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھتی کہ میں زندہ بھی ہوں کہ مر گئی۔ مجھے فون پر کسی غیر سے باتیں کرنے کی آوازیں اور ہنسی سنائی دینے لگتی، اور یہ بات مجھے اذیت میں مبتلا کرنے لگتی تھی۔ میں بخار میں نقاہت سے اپنے بستر پر لیٹی تھی، اور وہ نہ جانے کس سے باتوں میں مصروف تھی۔ میرے آنسو گر کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ میری ماں کو میری ضرورت نہ تھی۔ مجھے بستر پر لیٹے یاد آنے لگا کہ میری دوست مجھ سے کہتی تھی کہ جب وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کی والدہ اس کو کھانا کھلاتی ہیں، رات بھر اس کے لیے جاگتی رہتی ہیں۔
اس وقت میں یہ بات سن کر بڑی حسرت سے اپنی دوست کو دیکھتی تھی اور دل میں سوچتی تھی کہ کیا ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں؟ اگر ماں اسی کو کہتے ہیں جو میری دوست کی والدہ تھی، تو پھر میری ماں کو کیا کہتے ہیں؟ جتنی مجھ سے وہ لاپرواہ رہتی تھی، کبھی کبھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ کیا میں واقعی ان کی اولاد بھی ہوں؟ کیا کوئی عورت اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسی بے رخی برتتی ہے جیسا میری ماں میرے ساتھ رویہ رکھتی تھی؟ میں اس وقت بیمار اپنے بیڈ پر لیٹی تھی اور میری ماں کو میری پرواہ تک نہیں ہوتی تھی۔ وہ باہر فون پر خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ میری والدہ نے کبھی مجھے سینے سے لگایا ہو، کبھی پیار کیا ہو۔ وہ تو ہر وقت یہی کہتی تھی کہ تمہیں کیا چاہیے رانیہ؟ میرے کمرے میں ضرورت اور خواہش کی ہر چیز موجود تھی۔ جب میں بہت زیادہ اداس ہوتی تھی تو اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ لپٹ کر سو جاتی تھی۔ ایک مہنگا ٹیب میرے پاس موجود تھا، موبائل میرے پاس تھا، میری الماری کپڑوں سے بھری پڑی تھی، نئے اسٹائل کے بہت سارے جوتے بھی میرے پاس موجود تھے، گو کہ ہر وہ چیز جس کی کوئی ایک لڑکی تمنا کرتی ہے۔ بس نہیں تھی تو ماں کی محبت نہ تھی، اور یہ ایک ایسی کمی تھی کہ میرے کمرے کی ہر سہولت، ہر آسائش مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی تو نفوس تھے، ایک میں اور ایک میری ماں، اور کئی دن ہمارے درمیان بات چیت نہیں ہوتی تھی، سوائے اس کے کہ میں نے آج کھانا نہیں بنایا، تم نے جو کچھ کھانا ہے وہ آرڈر کر کے منگوا لو۔ رانیہ میں باہر جا رہی ہوں، 4 گھنٹے بعد لوٹوں گی، دروازہ اچھی طرح سے بند کر لو۔ تمہارے انکل آئے ہیں، ان کے لیے 1 کپ چائے بنا دو۔ بس یہ وہ باتیں تھیں جو میری والدہ مجھ سے کرتی تھی، یا پھر ہر مہینے یہ پوچھتی تھیں کہ تمہیں کتنی پاکٹ منی چاہیے، یا کسی چیز کی ضرورت ہے تمہیں۔ کیا ماں بیٹی کا رشتہ صرف ضرورت کا ہوتا ہے؟ اب تو میں نے ان سے فرمائش کرنی بھی چھوڑ دی تھی، بس یہی کرتی تھی کہ کھانا کھا لیتی تھی اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی تھی۔ کئی دن ان سے بات نہیں کرتی تھی کہ شاید وہ اس بات کو محسوس کر کے مجھ سے پوچھیں کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میرے پاس بیٹھتی کیوں نہیں ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نزدیک میری اتنی اہمیت ہی نہیں تھی کہ میں نے کتنے دن سے ان سے بات نہیں کی، میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، میرے دل میں کیا ہے کیا نہیں، میں کیا سوچتی ہوں۔ یہ سب باتیں ان کے نزدیک اتنی غیر اہم سی تھی۔ مجھ سے خوش نصیب تو شاید وہ مرد تھے جنہیں میری ماں وقت دیتی تھی، ہنس کر ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ انکل میرے گھر آئے تو میں خود ہی چائے بنا کر اپنی والدہ کے کمرے میں لے گئی، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، شاید میں وہ سب کچھ دیکھنے کی متحمل نہ تھی۔ حالانکہ مجھے کچھ شک تھا، لیکن پھر بھی ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھنا دل کہاں برداشت کرتا ہے۔ میرے ہاتھوں سے کپ گر کر ٹوٹ گئے تھے۔ میری ماں جو اس شخص کے گلے لگی ہوئی تھی، شور سے چونک سی گئی، مجھے دیکھ کر گڑبڑا سی گئی۔ شاید میرے یوں اچانک سے کمرے میں آ جانے کی انہیں توقع نہ تھی۔ میں فوراً سے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں تو ایسی جلن تھی جیسے کسی نے نمکین ریت بھر دی ہو۔ میں پہلی بار یوں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میرے اندر امید کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا تھا۔ میری والدہ میرے کمرے میں آئی۔ میں نے نفرت سے انہیں دیکھ کر اپنا رخ بدل لیا۔ وہ کچھ شرمندہ سی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، رانیہ تمہیں میرے کمرے میں یوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ندامت سے میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا فرق پڑتا ہے امی؟ میرے دل میں تو پہلے سے ہی اس بات کا کھٹکا تھا، آج وہ بھی یقین میں بدل گیا ہے۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جائیے، وہ انکل آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں چاہ کر بھی اپنے لہجے کی کڑواہٹ چھپا نہیں پائی تھی۔ میری والدہ اس وقت یوں نظریں جھکائے ہوئے تھی جیسے شرم سے پانی پانی ہو چکی ہوں۔ وہ میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنا کمرہ لاک کر لیا۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹی بے تحاشا رونے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا باپ بھی اسی غم میں مر گیا ہوگا۔ جب میں یہ سب برداشت نہیں کر سکی تو میرا باپ کیسے سہ سکا ہوگا؟ اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، اچھا ہوتا کہ میں بھی مر جاتی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میری والدہ مجھ سے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میرے اندر تو کوئی آتش فشاں سا پھٹ گیا تھا۔ 5ویں جماعت سے میں نے کچھ سوجھ بوجھ رکھنی شروع کی تھی۔ اصل بات کا تو علم نہ تھا، لیکن مجھے اپنے گھر میں یوں مردوں کا آنا جانا برا لگتا تھا۔ اس سے پہلے تو میں کسی بھی مرد کے آتے ہی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتی تھی، اسی لیے کہ چھوٹی تھی، نہ سمجھتی۔ کبھی کوئی مرد میرے لیے چاکلیٹ اور کھلونے لے آتا تو میں خوش ہو جاتی۔
کہ انکل تو بڑے اچھے ہیں جو مجھے گفٹ لا کر دیتے ہیں۔ یہ انکل بھی 4-5 سالوں سے آ رہے تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی میں اپنی والدہ سے سوال کرنے لگی تھی کہ یہ کیوں آتے ہیں، وہ کیوں آتے تھے۔ اس بارے میں امی مجھ سے یہی کہتی تھیں کہ تمہارے والد کے پیسے میں نے مختلف لوگوں کو دیے ہیں، اس سے وہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، اسی لیے مجھے حساب دینے آتے ہیں اور منافع دے کر جاتے ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی مجھے یہ سب برا سا لگنے لگا تھا، میرے اندر بہت سے سوالات اٹھنے لگے تھے، اور آج تو جیسے میرا اندر مر چکا تھا۔ میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میری ماں دروازہ کھٹکھٹا کر تھک ہار کر جا چکی تھی۔ میں پوری رات روتی رہی، صبح تک میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ میرا دل اندر سے دکھی تھا، لیکن آنسو شاید خشک ہو چکے تھے، اسی لیے اب میں چپ تھی۔ میرا حلق خشک تھا۔ میں پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میری ماں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی روئی تھیں، لیکن کیوں؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اب انہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔ وہ جاگ رہی تھیں، وہ بھی میرے لیے، مگر کس لیے؟ رات بھر میں نے اپنے اندر کے ان سبھی جذبات کو مار ڈالا تھا جو اپنی والدہ کے لیے موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنے آنسو پونچھتے ہوئے میرے پاس آ گئے، کہنے لگی رانیہ بیٹی میری بات سنو، لیکن میں نے انہیں بری طرح سے جھٹک دیا۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے آپ سے نہ کچھ پوچھنا ہے نہ سننا ہے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ میں سخت لہجہ اپنائے کچن میں چلی گئی، اپنے لیے ناشتہ بنایا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ حالانکہ میں رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، لیکن ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو میری والدہ مجھے یونیفارم میں دیکھ کر گاڑی کی چابی پکڑنے لگی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں نے کہا میں خود چلی جاؤں گی، آج کے بعد میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ میں خود ہی سیڑھیاں اتر گئی۔ میری والدہ میرے پیچھے آئیں، لیکن میں اپنی اسی دوست کی گاڑی میں بیٹھ گئی جو میرے گھر کے پاس ہی رہتی تھی۔ میری کلاس میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے، لیکن میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی۔ لیکن اب تو میرے اندر ضد سی ہو گئی کہ جو کچھ میری ماں نے میری ماں ہوتے ہوئے کیا ہے میں کم عمری میں انہیں کر کے دکھاؤں۔ انہیں بھی تو معلوم ہو کہ اذیت کیا ہوتی ہے، تکلیف کسے کہتے ہیں۔ میں اس دن اپنی کلاس کے ایک ایسے لڑکے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی جو ہماری کلاس میں سب سے زیادہ بدتمیز اور آوارہ قسم کا تھا۔ اس لڑکے سے ہماری کلاس کی سب لڑکیاں کتراتی تھیں، کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ لڑکا مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تو میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور آج میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھا دیا۔ وہ تو ششدر سا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن چونکہ میں نے بھی اپنی ماں کا حزن چرایا تھا اور خود سے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ انکار کرتا۔ اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ میں نے اسے اپنا فون نمبر بھی دے دیا اور کہا کہ وہ جب چاہے مجھ سے بات کر لیا کرے۔ اب میں رات کو اس لڑکے سے اونچے لہجے میں فون پر باتیں کرتی، ہنس ہنس کر اس سے گپے مارتی۔ اب کافی دن سے کوئی بھی مرد ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ میری والدہ جو ہر وقت تیار رہتی تھیں، انہوں نے چند دن سے خود پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرنا چاہتی میں انہیں منع کر دیتی۔ وہ میری منت سماجت کر کے تھک چکی تھی۔ ایک دن میں اسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فون پر بات کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میری والدہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، میں اپنے دوست سے بات کر رہی ہوں، آپ ہوتی کون ہے مجھ سے فون چھیننے والی؟ وہ کہنے لگی میں تمہاری ماں ہوں، خبردار جو تم نے آج کے بعد کسی لڑکے سے بات کی تو۔ میں نے کہا ہاں تو کیوں نہ کروں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں بھی ہوں۔ میری اس بات پر میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، کہنے لگی میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی تھی تاکہ تم ایک اچھی زندگی گزار سکو، آسائشوں میں رہ سکو۔ تمہیں عزت کی زندگی دینے کے لیے آج تک میں اپنی عزت بیچتی آئی ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو ایک مرد کے بغیر زندگی گزارنا بہت آسان ہے کیا؟ تمہارے والد کی حادثاتی موت نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا، نہ اپنا گھر تھا نہ تمہارے والد کا کوئی بینک بیلنس۔ میں نے پہلے آفس میں نوکری کر لی تھی، تمہارے پاس ایک ملازمہ کو چھوڑ کر جاتی تھی، لیکن ایک بیوہ یا مطلقہ عورت جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اسے سب اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں۔
سب سے پہلے میرا باس مجھے ایک میٹنگ کے بہانے ایک ہوٹل میں لے کر گیا کہ وہاں ڈیلنگ کرنی ہے، اور مجھے کمرے میں لے جا کر میری عزت کو پامال کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو مجھے سپورٹ کر سکے۔ میں روتے دھوتے گھر پہنچی تھی۔ میں نے نوکری کرنا چھوڑ دی، لیکن جہاں میں نوکری کرنے جاتی مجھے ہراساں کیا جاتا، مجھ پر غلیظ نظریں ڈالی جاتی جو مجھے مجبوراً اس لیے سہنی پڑتی کہ مجھے تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوتا تھا، گھر کا کرایہ دینا ہوتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بے بس اور مجبور عورت کی کوئی مدد نہیں کرتا، مگر اس کے سوداگر بننے کے لیے ضرور تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی رانیہ کہ تم ایک اچھی زندگی گزارو، اسی لیے میں نے ایک گناہ کا راستہ اختیار کیا۔ میری طرح نہ جانے کتنی ہی عورتوں کو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ زکوٰۃ اور خیرات وہاں دی جاتی ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہم جیسی بے سہارا عورتوں کو دی جائے تو انہیں یہ گناہ کا راستہ اختیار ہی نہ کرنا پڑے، یا ہم اگر اپنے گھر کی کفالت کے لیے گھر سے باہر قدم رکھیں تو ہماری عزت کی جائے، ہمیں بے لوث سپورٹ کیا جائے۔ میں خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی جو کافی حد تک درست تھی، اسی لیے میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس پر میری ماں مجبوراً چل رہی تھی۔ ہم نے وہ فلیٹ بیچ دیا جو بہت مہنگے علاقے میں تھا، ایک سستا سا فلیٹ خرید کر خود کو آسائشوں کے بجائے عزت سے رہنے کی تردید کی۔ گو کہ مشکل تھا، میری والدہ نے 2 فلیٹ خرید لیے تھے، اس میں سے ایک سے ہمیں کرایہ آنے لگا۔ میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی، میری والدہ بھی میری مدد کر دیتی تھی۔ بے شک جس پیسے سے ہم عزت سے جی رہے تھے وہ گناہ سے کمایا گیا پیسہ تھا، لیکن وہ رب ہے، اپنے بندوں کی بے بسی اور مجبوری کو سمجھتا ہے جو انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ کاش کہ صاحب حیثیت لوگ اپنے زکوٰۃ اور خیرات بے سہارا عورتوں کو دیا کریں تاکہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کے لیے مجبور نہ ہو